السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ الماس اس کے جانے کے بعد اپنے اور سکندر کے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے وہ گفٹ پیک اور نوٹ نکالا جو سکندر اس کی سالگرہ والے دن اسے دے کر گیا تھا۔ الماس نے بار بار وہ نوٹ پڑھا۔ اس کی آنکھیں خود ہی گیلی ہونے لگی تھیں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے نوٹ پر لکھی تحریر کے اوپر گرا۔ کاغذ پہ اس کے آنسو کا نشان ثبت ہو گیا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور اس میں سے وہ بہت ہی خوبصورت نازک سی چین والا نیکلس تھا۔ الماس نے بے اختیار اسے اپنی انگلیوں سے چھوا۔ جانے کیوں وہ اچانک سے اس کے دل کو بے چین کرنے لگا تھا۔ الماس کو گہری اداسیوں نے گھیر لیا۔ رات کے اس وقت وہ نکلا تھا اور جس طرح وہ الماس سے ناراض ہو کر گیا تھا، الماس کو الگ طرح کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اسے خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ کتنے ہی دن گزر گئے، وہ نہیں آیا اور نہ اس کا فون آیا۔ پہلے کبھی وہ سارا سے بات کر کے اس کی خیریت پوچھ لیتا تھا، لیکن اس بار تو اس نے سارا کو بھی فون نہیں کیا تھا۔ سکندر کا بہت دل چاہا تھا کہ الماس سے بات کرے، مگر انا بیچ میں آ گئی۔ وہ کتنا خود کو مجبور کرتا، وہ کتنا خود پہ جبر کرتا۔ الماس کو بھی تو اس کے جذبات سمجھنے چاہیے تھے، پر ہر بار جب بھی وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، الماس اس سے دور بھاگ جاتی تھی۔ کچھ کام کی مصروفیت بھی تھی اور کچھ وہ اس سے ناراض ہو کر آیا تھا۔ فون ہی نہیں کیا۔ اندر کہیں ایک امید سی تھی کہ شاید الماس ہی اسے فون کر لے، مگر اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ الماس اور سارا لان میں بیٹھی تھیں۔ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھا چکے تھے، بچے اندر کھیل رہے تھے اور وہ دونوں باہر آ گئی تھیں۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے سارا کی باتیں سن رہی تھی۔ سارا نے نوٹ کیا وہ کئی بار اس کی بات سنتے سنتے کھو سی جاتی تھی۔ کیا ہوا الماس؟ سب خیریت ہے نا؟ سارا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ جی باجی، اس نے مختصراً کہا۔ سارا نے محسوس کیا تھا کہ آج کل وہ زیادہ تر جواب بھی بہت کم الفاظ میں دینے لگی تھی۔ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم کافی اداس لگ رہی ہو۔ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ سارا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ اداس آنکھوں سے سارا کو دیکھنے لگی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ کچھ نہیں باجی، بس وہ یاد آ رہی ہیں۔ تو بات کر لو اس سے، سارا نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ جس طرح وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہیں، بات نہیں کریں گے۔ اسے ابھی تک سکندر کا وہ غسیلا چہرہ اور آنکھیں یاد تھی جن سے وہ اسے جاتے وقت گھور کر گیا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اول تو وہ اس کی کال ریسیو کرے گا ہی نہیں، اور اگر فون اٹھا بھی لیا تو اچھی خاصی سنائے گا۔ تم بھی تو اس سے ناراض تھی نا، تم نے معاف کر دیا اسے؟ سارا نے کسی خیال کے تحت پوچھا تھا۔ وہ تو کب کا کر دیا تھا، الماس نے آہستہ سے کہا۔ سارا اچانک سے مسکرائی تھی۔ پھر وہ تم سے کیوں ناراض ہے؟ الماس کشمکش کی کیفیت میں اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارا کو کیسے بتائے۔ اپنے رویے کی آدھی وجہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دراصل باجی، جب وہ میرے سامنے آتے ہیں تو کیسے بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ جب وہ سامنے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں ان کو مس کرتی ہوں۔ پھر جب وہ آتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ باجی، آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ اس نے سارا کے مسکراتے لب دیکھے، اس کی بات چپ چاپ مسکرا کر سن رہی تھی۔ اچھا، اور کیا کیا محسوس ہوتا ہے تمہیں؟ الماس جیسے کسی ٹرانس میں چلی گئی۔ وہ ماضی کی کچھ یادوں کو ذہن میں دہرانے لگی۔ پہلے مجھے لگتا تھا اگر میں خوش ہوئی تو میری خوشیاں مجھ سے چھن جائیں گی۔ میری قسمت میں خوشیاں ہیں ہی نہیں، میں اسی لیے ان سے دور ہی رہنے لگی۔ لیکن جب وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، اور ان کے بغیر بھی اداس ہو جاتی ہوں۔ کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، ہر چیز میں خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ان سے، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ نروس سی ہوتی انگلیاں مروڑتی سارا کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ الماس کو لگ رہا تھا وہ یقیناً اس کی بات سمجھے گی اور اچھا مشورہ یا تسلی ہی دے دے گی۔ سارا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ الماس خاموش ہو گئی۔ وہ انتظار میں تھی کہ سارا شاید کچھ کہے گی، مگر وہ بولی ہی نہیں، بس مسکرائے جا رہی تھی۔ اچانک سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور الماس کے نتنوں سے ایک خاص خوشبو ٹکرائی۔ کسی انہونے سے خیال کے تحت اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور ایک دم ٹھٹکی۔ وہاں سکندر کھڑا تھا اور نہ جانے کب سے کھڑا تھا۔ اس کی گہری مسکراہٹ دیکھ کر اسے ایک دم گھبراہٹ اور پریشانی نے گھیر لیا۔ وہ کب آیا اسے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کی گاڑی بھی گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنی جگہ برف کی بن گئی۔ سکندر آہستہ سے قریب ہو کر اس کے کان کے پاس جھکا اور پیچھے کھڑے اس کی کرسی کے دونوں طرف بازو رکھے۔ پھر اس سے کہا، ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ تم مجھ سے… سکندر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اندر کو بھاگی تھی۔ سکندر نے بے اختیار کہا لگایا تھا، سکندر تنگ نہ کرو اسے۔ سارا نے ہنستے ہنستے کہا۔ وہ الماس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اپنی بہن کا کتنا خیال ہے کہ دیور کو ہی بھول گئی، اور جو اس نے مجھے تنگ کیا وہ…
سن لیا نا تم نے، وہ شرماتی ہے تم سے، ویسے تم کیوں ڈراتے ہو اسے؟ استغفر اللہ بھابھی، میں کہاں ڈراتا ہوں، اتنا تو ہینڈسم ہوں میں، دیکھتے ہی سارے ڈر خوف نکل جانے چاہیے، اب بھی ڈرے گی تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ الماس اتنا بوکھلا گئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا سنا ہوگا اس نے، اور وہ مزے سے سارا کے سامنے بولے جا رہی تھی، کیا معلوم تھا وہ بھی پیچھے ہی کھڑا سن رہا ہوگا۔ الماس نے گھبراہٹ میں پانی کا گلاس بھر لیا اور پینے لگی، وہ بھی اس کے پیچھے اندر ہی آ گیا تھا۔ ہمیشہ اکیلے ہی کھانا پینا شروع کر دیتی ہو، مجھ سے پوچھتی نہیں ہو، ابھی تک ناراض ہو کیا؟ اب وہ پھر سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی کلون کی خوشبو بہت منفرد سی تھی، اس خوشبو کو الماس لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ سکندر نے اسی طرح اس کو درمیان میں لے کر گلاس بھرا اور پانی پیا اور پھر گلاس واپس رکھ دیا، پھر وہ آہستہ سے اس کے اور قریب ہوا اور الماس کی کمر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے گرد گھیرا تنگ کیا اور اس کے کندھے پر ایک بوسہ دیا، پھر اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی اور نظر تیرچھی کر کے اسے دیکھا۔ وہ تو یوں ہو گئی تھی جسے کسی نے اسے جما دیا ہو، ذرا بھی نہیں ہلی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ پھر آہستہ سے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، مسز الماس سکندر۔ الماس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ اپنے دل کی بات یوں اس کے سامنے ایکسپوز ہو جانے سے وہ شرم سے بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اور یوں ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے الگ ہوا۔ ویسے میں تم سے ناراض تھا، ایک فون تک نہیں کیا، کیسی لڑکی ہو، شوہر کی فکر ہی نہیں ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا کرو گی؟ الماس نے گھبرا کر سکندر کی طرف دیکھا، وہ اندر سے اس کی بات سے ڈر گئی تھی۔ سکندر نے اس کے چہرے پر خوف دیکھ لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کچن کی سلیب کے ساتھ ٹیک لگا لی اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، اگر مسز سکندر کو برا نہ لگے تو کھانے کے لیے کچھ بنا دیں، کافی دیر سے آیا ہوا ہوں میں۔ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ الماس نے نظریں اس سے ہٹا لی اور اس کے لیے کچھ بنانے لگی تھی۔ وہ کبھی فریج سے کچھ نکال دی، کبھی کسی کیبنٹ سے۔ سکندر چپ چاپ کھڑا اسے کام کرتے دیکھتا رہا۔ الماس نے سکندر کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا، وہ یوں اپنا کام کر رہی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں۔ وہ چکن پکوڑے بنا رہی تھی، ساری چیزیں مکس کر کے اس نے تیل میں باری باری ایک ایک پکوڑا ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تلا ہوا ٹکڑا لیا اور سکندر کی طرف بڑھایا۔ یہ چکھ کر بتائیں کچھ کم یا زیادہ تو نہیں؟ سکندر نے اس کی کلائی پکڑی اور اسی کے ہاتھ سے منہ میں پکوڑا ڈالا۔ وہ پھر شرما گئی، نظریں نیچے جھکا لیں۔ سکندر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، وہ چباتے چباتے اسے دیکھ رہا تھا، پورا کھا کر بولا، پرفیکٹ۔ پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ الماس باقی کے پکوڑے تلنے لگی، وہ اسے اسی طرح اپنی نظروں کے احسار میں لیے سوچ رہا تھا کہ وہ لاکھ اپنے آپ کو بے نیاز ظاہر کرے۔ سکندر کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی اسے نروس کر رہی تھیں، اس کی بار بار جھپکتی پلکیں اس بات کا ثبوت تھیں۔ سکندر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ الماس نے پکوڑے تل کر پلیٹ میں نکال کے میز پر رکھے اور کیچپ اور چٹنی بھی کٹوریوں میں بھر کر رکھ دی، ساتھ میں اس نے کافی بھی بنا دی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ الماس جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا، تم بھی بیٹھو میرے ساتھ۔ وہ تھوڑا جھجکتی شرماتی چپ چاپ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سکندر نے پکوڑا منہ میں ڈالا اور چباتے چباتے اسے دیکھنے لگا، وہ چہرہ اور نظریں نیچے جھکا کر بیٹھی تھی۔ سکندر نے ایک پکوڑا اس کے منہ میں ڈالا۔ الماس نے حیرت سے اسے دیکھا، اچھا نہیں لگ رہا، میں اکیلے اکیلے کھا لوں اور تم یوں ہی بیٹھی رہو، تم بھی کھاؤ میرے ساتھ۔ الماس نے 2-3 ہی کھائے اور اس نے باری باری سارے پکوڑے کھا لیے، پھر کافی کا مگ اٹھا کر پینے لگا۔ الماس اس کی نظروں سے لال ہوتی رہی تھی، سارا ان کی موجودگی میں اندر ہی نہیں آئی۔ اس نے دروازے سے انہیں ساتھ بیٹھے دیکھا تو واپس لان میں آ گئی۔ سکندر پکوڑے کھا کر اور کافی پی کر باہر آ گیا اور وہ برتن سمیٹنے لگی۔ ویسے بھابھی ماننا پڑے گا، آپ کی بہن بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے۔ وہ سارا کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بہن تمہاری بھی کچھ لگتی ہے اب، سارا نے مسکرا کر کہا تو وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں اس لیے اسے میری بیوی نہیں کہتا تاکہ آپ جیلس نہ ہو کہ میری بیوی آپ سے زیادہ اچھی کوکنگ کرتی ہے۔ سارا اس کی بات سن کر مسکرائی۔ بے فکر رہو، میں جیلس نہیں ہوں گی۔ ویسے تم نے آنے میں اتنے دن لگا دیا اور کوئی فون بھی نہیں کیا۔ سارا نے اس سے گلہ کیا۔ آپ کی بہن کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی بھی بگڑ جاتا ہے، پچھلی بار کافی تلخ کلامی ہو گئی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ سارا کو حیرت ہوئی، سکندر کو خام خواہ اور یوں ہی غصہ نہیں آ جاتا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا سکندر کہ تم اس پر غصہ کرنے لگے؟ تمہیں پتہ تو ہے وہ کس مینٹل سٹیٹ سے گزری ہے، شادی اور طلاق اور پھر اس کے بعد کے حالات دیکھو۔ اس کا اپنا کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس جا کر وہ آنسو بہا سکتی، اس کے ماں باپ تک سے رابطہ نہیں رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی کیا کیا نہیں گزرا اس پر۔ اسٹیشن پہ وہ آدمی جس طرح اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں اسے وہیں شوٹ کر دیتی۔ بالکل، آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے نا؟ میں نے بھی یہی کیا، اور اسی بات پہ تو جس سے جھگڑا ہو گیا تھا مجھ سے۔ اس جانور پر اسے ترس آ رہا تھا اور میں ظالم لگنے لگا۔ ویسے بھابھی آپ نے بھی کس کو چن کر بہن بنا دیا ہے؟ آخری جملہ وہ تنزن کہہ گیا، جسے تم نے چن کر بیوی بنایا ہے۔ سارا نے مسکرا کر کہا تو وہ جو سنجیدہ سا چہرہ لیے افسوس میں سر ہلا رہا تھا چونک کر رکا اور پھر ایک دم مسکرایا۔ سکندر، میں جانتی ہوں تمہیں اس کی کتنی پرواہ ہے، وہ بھی تمہاری بہت پرواہ کرتی ہے،
پچھلے دنوں جتنا میں نے اسے اداس دیکھا ہے اتنا تو وہ یہاں آنے کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی. اس کا خیال رکھو. اس کا دل بہت نازک ہے. ایک بار ٹھوکر لگی ہے اسے. بہت مشکل سے سنبھالا ہے اس نے خود کو, لیکن بار بار خود کو جوڑنا آسان نہیں ہوتا. اب یہ کام تمہیں کرنا ہے, اس کے ٹوٹے دل کو جوڑنا ہے. سکندر خاموشی سے سارا کی بات سنتا رہا. وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. الماس جتنی بھی مضبوط تھی لیکن تھی تو انسان ہی نا, اور تکلیف تو ہر بار زیادہ ہی ہوتی ہے. وہ خود بھی الماس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا, محبت جو کرتا تھا اس سے. پچھلی مرتبہ جو بھی ہوا, لیکن تھوڑی دیر پہلے اس کا ڈھکے چھپے لفظوں میں اظہار محبت سن کر سکندر کے دل میں گلاب کھلنے لگے تھے. وہ اس کا گریز بھی سمجھتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کا مزید وقت نہیں دینا چاہتا تھا. اسے جلد از جلد وہ اپنی پناہوں میں لے لینا چاہتی تھی. الماس پھر سے اس سے چھپتی پھر رہی تھی. اسے اندر ہی اندر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے اس سے ناراض نہ ہو جائے, لیکن وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمت نہیں کر پا رہی تھی. اس وقت تو وہ دونوں اکیلے ہوں گے اور الماس کے لیے کوئی فرار کا راستہ بھی نہیں ہوگا. سارا اور بچے کب کے سو چکے تھے. سکندر کچھ دیر کیس سے متعلق کام کرتا رہا تھا. وہ سمجھ سکتا تھا کہ الماس شرما رہی ہے, اس لیے اس کے سامنے نہیں آ رہی, لیکن ایسا کب تک چلتا. وہ کام نمٹا کر اٹھا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر آ گیا. موسم ٹھنڈا تھا, پھر بھی سکندر کو لگا کہ اس سے بچنے کے لیے وہ ٹھنڈ میں بھی بیٹھ سکتی تھی, مگر وہ وہاں نہیں تھی. وہ واپس اندر آیا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا. کمرے میں اندھیرا تھا. سکندر نے لائٹ آن کی تو وہ مزے سے صوفے پہ سوتی دکھائی دی. سکندر اس کے قریب گیا اور کچھ دیر کھڑا اسے غور سے دیکھتا رہا. وہ دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ واقعی سو رہی تھی یا اس کے سامنے ڈرامہ کر رہی تھی, لیکن وہ تو سچ میں سو چکی تھی. ٹھیک ہے الماس بیبی, ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح, اس نے الماس کو دیکھ کر زیر لب انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا. جی تو فرینڈز, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.